السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 51 سے کرنا ہے۔ وَاذْکُر اور ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ بے شک وہ کانا تھے مخلصاً چنے ہوئے، وکانا رسولا نبیّا اور تھے وہ ایک رسول نبی۔ تو اس کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجئے، بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اور رسول کا فرق ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ اولو العزم پیغمبر مشرع اعظم، یعنی آپ کو ایک بڑی شریعت دی گئی تھی اور قداور شخصیت ہیں، اور آپ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ان کا ذکر کیجئے۔ آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں انتہائی مخلص تھے، یعنی سچے انسان تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور صاحب شریعت رسول بھی۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ رسولوں کو شریعت دی جاتی ہے، وہ اس کو فالو کرواتے ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ انہی رسولوں کے اس کو لے کے چلتے ہیں اور ان کے مددگار کے طور پر آتے ہیں بعض اوقات۔ روایات کے مطابق رسولوں کی تعداد صرف 313 یا 315 تھی، جبکہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اور بعض اوقات جب لوگ اعداد کو دیکھتے ہیں نا اور اس میں تھوڑا وہ کرتے ہیں جو لوگ، تو آپ یہ دیکھیں کہ رسولوں کی تعداد 313 تھی اور 313 ہی بدر کے مجاہدین تھے، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 یعنی تقریباً 1.25 ہے۔ تو اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع جو دیا گیا وہ صحابہ اس وقت 1.25 کی تعداد میں ہی تھے تقریباً۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا رہے ہیں کہ آپ ان کا ذکر کیجئے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے، چنے ہوئے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول دونوں ہی بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اخلاص مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو خالص کر لیا اللہ ہی کے لیے، اور اللہ نے ان کو چن لیا۔ اور چنا کیوں جاتا ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، لیکن اس کے لیے نا شجاعت اور بہادری اور استقامت بھی دکھانی پڑتی ہے، وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اپنی راہ کے لیے چن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس راہ میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، ان آزمائشوں پہ پھر واویلا نہیں کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ درجات انسان کے بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور پکارنے والے کی دعا سنتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ پکارنے والا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی تو مانے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور وہ اس کو راہ ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک تو یہ نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہر ایک کو شامل ہوتی ہے، عام مدد سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب ایک شخص اپنے آپ کو خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی معیت خاص ہو جاتی ہے، اللہ کی خاص مدد اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو کافی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اگر کام کرنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس راہ میں آگے بڑھیں تو اس کے لیے پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور جمنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو انبیاء کا ذکر ہم سے کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور پکارا ہم نے اس کو جانب سے الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ، اور قریب کر لیا ہم نے اس کو نجیاً، سرگوشیوں کے لیے۔ اور اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام کے ہاں سے فارغ ہو کر مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، تو اس لیے یہ جو طور تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف ہوا، ٹھیک ہے۔
کیونکہ وہ طور جو بیت المقدس کے پاس ہے مدین سے مصر آنے والوں کی دائیں طرف پڑتا ہے، اور وہی طور مراد ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کیونکہ ظاہر پہاڑ کا تو کوئی دائیں طرف نہیں ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ دائیں طرف آواز ان کو آئی، کیونکہ وہ مدین سے مصر واپس جا رہے تھے۔ اور پیچھے سارا قصہ آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ مصر سے بھاگے تھے اور پھر مدین کے پانی پر پہنچے، اور وہاں پر ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ ان کو شعیب علیہ السلام کے پاس لے گئیں۔ وہاں پر انہوں نے 8-10 سال جو انہوں نے عرصہ شعیب علیہ السلام سے طے کیا وہ انہوں نے پورا کیا، اور پھر اس کے بعد واپس اب جب وہ مصر کی طرف جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پوری پیچھے سے ایک جو ان کی زندگی ہے اس کو آپ یاد کر لیں کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو ایسے معاشرے میں جہاں پر بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، ماں نے بچایا ہے، اور ماں کی بھی استقامت اور بہادری دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے وہی وہ الہام ہوا ہے تو بچے کو پانی میں ڈال دیا ہے ٹوکری میں رکھ کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں پر بیٹی کا جو بہن کا کردار ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیسے پیچھے پیچھے چلتی گئی ہے، حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار تک جا پہنچی، اور وہاں پر جا کر انہیں بتا رہی ہے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے یعنی خاندان کی طرف یا ماں کی طرف جو اس کو دودھ پلا سکے، ٹھیک ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دربار میں پرورش کیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں پر حاسدی بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سے اتفاقی طور پر اس قبطی کا قتل ہوا ہے، اور تو پھر یہی درباری تھے جنہوں نے ان کے خلاف ایک طرح کی سازش کی، اور پھر وہ وہاں سے بھاگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان سے قتل ہوا ہے تو اس کے بعد کس طرح انہوں نے فوراً ہی اللہ سے مغفرت طلب کی، حالانکہ وہ ایک حادثاتی سا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ یہ تو پہلے ہی مرنے والا تھا، میرا ایک مکہ مارنے سے کیسے مر گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس توبہ کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی ظالموں کا مددگار نہ ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدین کی طرف گئے ہیں، اور اللہ کی طرف اللہ پر ایسا توکل تھا کہ کہنے لگے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، اور چل پڑے ہیں وہاں سے، اور اللہ پر توکل کر کے مدین پر جہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے لیے کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ دیکھا کہ 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں اور لوگ پانی پلا رہے ہیں تو یہ وہ رہ نہیں سکے، کیونکہ دل میں دوسروں کی مدد کا جذبہ موجود تھا۔ تو ان کے حالانکہ بھوکے پیاسے وہاں پہنچے ہوں گے، لیکن ان کے لیے لوگوں کو ہٹایا ہے اور انہیں پانی بھر کے دیا، اور اس کے بعد دوبارہ سائے کی طرف چلے گئے ہیں، ان سے کچھ نہیں مانگا کہ اب اس کی مجھے اجرت دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس طرح سے وہ لڑکیاں دوبارہ آئیں اور آپ کو پھر اللہ اور وہاں پر وہ دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ سے تعلق ان کا کیسا ہے نا، یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے نا یعنی ہمارے بھی زندگی میں ہونی چاہیے۔ یعنی ہمیں نا ہر وقت جیسے نفسا نفسی پڑی ہوتی ہے نا، ہمیں اپنا ہی خیال ہے کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا، مجھے یہ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مسائل کا شکار ہیں، لیکن کیسے ان لڑکیوں کی مدد کر رہے ہیں اور خود ایک سائڈ پہ ہو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کوئی بھی خیر یا اللہ تم میری طرف جو اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ٹھکانہ بھی دیا، نکاح بھی ہوا، اور وہاں پر جیسے حالانکہ ایک بادشاہ کے محل میں ان کی پرورش ہوئی ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کے ہاں ایک معمولی اجیر کی صورت میں رہنے کو تیار ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے گھر داماد کس طرح وہ رہے وہاں پر، اور پھر وہاں سے واپس آئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ کس طرح ان کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ تو زندگی میں ہماری زندگی میں بعض اوقات نا بڑی مشکلات آتی ہیں اور ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یا اللہ آپ اس طرح ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی سکیم کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ نہ کریں اور ہم جڑے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم کسی ایسی جگہ پہ پہنچا دیے جاتے ہیں، ہم وہاں نہیں رہنا چاہتے، ہمارا دل نہیں مانتا۔ بعض اوقات ہم کچھ ایسے لوگوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ جن سے ہماری نہیں بنتی ہے، لیکن ہم نے وہاں پر بھی کیا کرنا ہے، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو چن بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکارا ہے، اور پھر دیکھیں اتنا بڑا شرف و مرتبہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ قربناہ نجیہ، یہ کہ ہم نے اسے راز کی بات کہنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا، راز کی بات کہہ کر اپنا مقرب بنا لیا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہوں نے قلم چلنے کی آواز سنی جو لوح محفوظ پر چلتی ہے۔
سیدنا ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت سے یہی مطلب منقول ہے، ٹھیک ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس درخت کے پاس جو ہے کس طرح سے اللہ نے کلام کیا ہے، واقعی وہ وہاں پر اوپر اٹھائے گئے ہیں یا پھر وہیں پر ہی کلام ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ مختلف انبیاء کی مختلف فضائل ہیں، تو یہ خاص موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون کو نبی بنا کر، اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا۔ اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں کردار نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی بہترین دعا نہیں جو کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہو، جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، کہ انہوں نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا، وہ دعا یاد کر لینا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، وہ جو میرا بھائی ہارون ہے۔ اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹوں کو بھی چن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات اولاد چنی جاتی ہے اپنے اللہ کے ہاں خاص ایک مرتبہ حاصل کر لینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اولاد کو زیادہ عطا کی ہوتی ہے کچھ معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام حالانکہ بڑے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا اور ہارون کو مددگار کے طور پر نبی بنایا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو ہارون علیہ السلام تھے وہ بھی بڑے پرہیزگار انسان تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فصیح اللسان بھی تھے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو کہا جاتا ہے نا، ایک روایت آتی ہے کہ بچپن میں زبان پہ انگارہ رکھنے کی وجہ سے کچھ لکنت سی آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ٹھیک ہے، لیکن ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس جانے کی اور اسے راہ راست کی طرف دعوت دینے اور بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے مطالبے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے لیے ہارون، میرے ساتھ بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دیجیے اور اسے میرا مددگار بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور نبوت عطا کر کے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کر دیا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، یعنی اب اس پورے ظاہر ہے ایک جگہ پر یہاں پر پورا واقعہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن ابھی یہ جو ہم نے پڑھا کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لوکنت تھی اور انہوں نے دعا کی اللہ سے رب اشرح لی صدری۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر ہم سے زیادہ قابلیت کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کوئی پوسٹ آفر کرتا ہے تو ہم تھوڑا سا نا خود کو، یعنی کہ ٹھیک ہے اتنا تقویٰ انسان کے اندر ہونا چاہیے، ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ قابلیت کا حامل ہے تو اس کو چن لیں گے، یعنی بعض اوقات ہم اس ذمہ داری کو لینے کی نا وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اگر آپ کو کبھی لگے کہ اگر کسی نے آپ کو وہاں پر منتخب کیا ہے تو آپ اس ذمہ داری کو لے لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ چونکہ میری زبان میں لکنت ہے آپ ایسا کریں، ہارون فصیح اللسان ہے انہی کو نبوت رسالت عطا کر دیں، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آپ کو کسی مقام کے لیے تیار کرتے ہیں تو تیاری کریں، لیکن اس کے بعد جب آپ کو کسی عہدے کی، کسی مرتبے کی پیشکش کی جائے تو اس کو قبول کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ دل میں عجب نہ آنے پائے اور نہ ہی کوئی اقتدار حاصل کر کے کوئی انسان تکبر کا سوچے، لیکن یہ ہے کہ اس کو قبول کریں اور اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیں، اصل میں بات یہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ذمہ داری سے ہی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے نہ کوئی کہے، نہیں، اگر آپ کے اندر تھوڑی صلاحیتیں ہیں اور مزید آپ کو یعنی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ تک یہ اپرچونٹی پہنچائی ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی صلاحیتیں عطا فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کانا تھا، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، وکانا اور تھے، رسول النبیہ،
اور تھے ایک رسول نبی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے خاص بات کیا فرمائی، انہو کانا صادق الوعدی، وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول اور نبی بنائے گئے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے اور بڑے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے، جو ذبیح اللہ تھے، یہ نبی تھے اور رسول بھی۔ اور جیسے کہ جبکہ سیدنا اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے ساتھ صرف نبی آیا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورث اعلیٰ ہیں۔ آپ کو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرہم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا، اللہ سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا اسے ضرور پورا کرتے تھے، خواہ اس وعدہ وفائی میں جان تک قربان کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی راہ میں جان کی قربانی کے لیے کہا تو وہ فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے اور وعدہ کیا کہ میں اس معاملے میں بھی انشاءاللہ صبر کروں گا۔ چنانچہ آپ نے کمال اطاعت کا مظاہرہ کر کے یہ وعدہ بھی پورا کیا۔ تو یہاں پر وعدوں کے وفا کرنے کا ذکر آ رہا ہے، یہ ان کی رسول نبی کی خاص خاصیت تھی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام تھے، ویسے آج شاذ ہی نظر آتا ہے کوئی کہ اگر باپ کوئی بیٹے پر کوئی ذمہ داری لگائے اور بیٹا وعدہ نبھانے کی حد تک اس ذمہ داری کو پوری کرے، الا ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خاصیت ہے بہت بڑی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو وعدہ وفائی کی خاصیت ہوتی ہے نا انسان کے اندر، یہ اسے بڑی ممتاز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ بعض اوقات ہم کمٹمنٹس کر لیتے ہیں لیکن ان کو نبھا نہیں پاتے، اپنی سستی کی وجہ سے، بعض اوقات غفلت کی وجہ سے۔ تو کمٹمنٹس کو پورا کرنا، لگے رہنا، اللہ کے ہاں نا چھوٹا سا بھی عمل اگر اس کو مسلسل کیا جائے تو وہ محبوب ہے، بجائے یہ کہ ہم بڑی بڑی کمٹمنٹس کے انتظار میں رہیں یا بڑی بڑی کمٹمنٹس اٹھا لیں لیکن ہم ان کو پورا نہ کر پائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے، کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری اٹھا لی، حالانکہ ان کو لگ رہا تھا کہ تھوڑی میرے اندر وہ اتنی خاصیت نہیں ہے، تو لیکن یہاں پر ہمیں اسماعیل علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے کہ وہ قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہ تو ہم کبھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں اور نہ ہی کبھی اوور ایسٹیمیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں یہ جابس ہوتی ہیں ان کے لیے CV بنوائے جاتے ہیں آپ سے، تو اس میں بھی انسان بھرپور سچائی کا مظاہرہ کرے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس دن میں 4-8 گھنٹے فارغ ہیں تو آپ کسی کی جاب کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو کریں، اور اسی طرح انہیں جس طرح کی آپ سے قابلیتیں چاہیے وہ بھی ظاہر کریں۔ CV میں غلط بیانی کرنا یا کسی کے ساتھ کمٹمنٹس ایسی کرنا جو آپ کو پتہ ہے آپ نہیں نبھا سکتے، تو یہ غلط ہے۔ ایک مسلمان کا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ نہ تو خود کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کریں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دینا چاہتا۔ اور نہ ہی خود کو اوور ایسٹیمیٹ کریں، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عجب میں ڈالتا ہے کہ نہیں تم بہت بڑے ہو، تم یہ سارے کام کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ باشعور ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور تھے وہ حکم دیتے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا یہاں پر ذکر آ گیا کہ یعنی نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور پھر حقوق العباد کے لیے زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ چونکہ اپنے گھر والوں کا ذکر آیا ہے، اہلہ کا ذکر آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اصلاح کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ تو اصلاح اور دین کی دعوت کے لیے انہوں نے اس کا آغاز اپنے گھر سے ہی کیا تھا، اور ہمیں بھی یعنی انبیاء کی پیروی میں یہی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سابقون الاولون میں آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی شامل ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کے رفیق خاص ہیں، اور اسی طرح آپ کے متنبع بیٹے ہیں اور آپ کے کزن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہمیں بھی اپنی زندگی میں کیا ہے کہ دعوت کا آغاز اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کریں، پہلے آپ کے اہل سے، اور اس کے بعد اس کا حلقہ وسیع کرتے چلا جانا چاہیے۔ یہی سب پیغمبروں اور سلف صالحین کا دستور رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی اہم ارکان اسلام ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا، اور زکوٰۃ کیا ہے کہ بندوں کا حق جو آپ کے مال میں رکھا گیا ہے، اور ان کا بھی حکم تمام انبیاء کی شریعتوں میں موجود رہا ہے۔
اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے سچے نبی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر صداقت کا ذکر آیا، پہلے بھی ایک نبی کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو سبحان اللہ، یہ جو صداقت ہے نا، جیسے ابھی ہم نے اس کا پڑھا کہ وعدے کو پورا کرنا ایک خاصیت ہے، بہترین خاصیت ہے، اسی طرح سے سچائی جو ہے وہ بہت بڑی بہت اہمیت رکھتی ہے. اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیچھے ہم نے کس کے لیے صدیقاً، میرا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے پڑھا تھا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم ادریس علیہ السلام کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ سچے انسان تھے. تو انبیاء کی خاص خصوصیت ہے، اور یہ ابھی جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ چنے گئے لوگ تھے، تو یہ اپنی سچائی اور راست بازی کے لیے بھی چنے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سچ جو ہے نا، وہ آپ کا نہ صرف دنیا میں ایک بہترین امیج قائم کرتا ہے اور آپ کے لیے برکتیں لے کر آتا ہے، بلکہ انسان سچ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. جبکہ جھوٹا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے قریب ایک یہ بھی ہے کہ سچائی اٹھتی چلی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات پر انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کو وہ بڑی چیز نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ انبیاء کی یہ خاص خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی جھوٹ کا تو تصور بھی ممکن نہیں ہے انبیاء سے. ٹھیک ہے، یہ جو جھوٹے ہونے کا الزام لگایا، یہ دراصل ان لوگوں نے ان انبیاء پر لگایا جو ماننے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور اپنے لیے حجتیں قائم کرنے کے لیے انہوں نے انبیاء کو جھوٹا قرار دیا. لیکن انبیاء جھوٹے نہیں تھے، وہ اپنی عام زندگی میں جھوٹے نہیں تھے، تو وہ اللہ پر کیا جھوٹ باندھتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادریس علیہ السلام کا خاص طور پر سچا ہونے کا ذکر آیا ہے. اور پتہ ہے کہ میں آج پڑھ رہی تھی کہ جھوٹے انسان کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے بھی انہی چیزوں سے کوفت کھاتے ہیں جن سے کوئی انسان، یعنی ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں پردے میں رکھے یا دھوکہ دے دے. اسی طرح جیسے آتا ہے نا کہ لہسن کی بو سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، انسانوں کو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ وہ فرشتے جو آپ کی حفاظت پر مامور ہیں، اور آپ جھوٹ بولیں اور فرشتے ہی وہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور جھوٹ اور ایمان کا بھی کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے. انسان جھوٹ بولتا تو ایمان بھی اس کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن آج دیکھتے ہیں ہم کہ انسان چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے آرام سے جھوٹ بول دیتا ہے، اور یہ وہ امیج ہوتا ہے جو اس کی بچوں کو بھی منتقل ہو رہا ہوتا ہے. آپ گھر پہ ہیں، کوئی آپ کو بلانے آیا، آپ نے کہہ دیا میں گھر ہی نہیں ہوں. ایسے جھوٹ تو عام ہے. فون پہ اس طرح کہہ دیا، کوئی جھوٹ بول دیا. اور اسی طرح بچوں کے ساتھ، بچوں کو ہم نے اتنا ڈرا کے رکھا ہوتا ہے، ان کی تربیت بھی ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو تحمل ہے نا، یہ چاہیے ہوتا ہے بچوں کی غلطیوں کو برداشت کرنے کے لیے. لیکن بچہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اب سچ بولا تو ماں سے تو میری شامت آ جائے گی، تو وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ جھوٹ بول کے خود کو بچا لیتا ہے. تو اور یہ پھر عادتیں بعض اوقات پختہ ہو جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وقتی طور پر کسی مصیبت سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول تو دیتے ہیں، لیکن وہ کتنی بڑی مصائب لے کر آتا ہے. اس کے بجائے ہم اگر وقتی طور پر تھوڑی سی مصیبت سہ کر سچ بولے نا، تو بعد میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ اس سے بڑھ کر فائدہ اور کیا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی حدیث کا مفہوم بتایا کہ انسان اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ لوگوں نے انبیاء اور رسولوں کی تعداد کو غزوہ بدر کے مجاہدین اور حجۃ الوداع کے صحابہ کے ساتھ وہ کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں کتنا سچ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں سرٹیفکیٹ اتار دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو صحابہ جو تھے کلہم عدول تھے، سب کے سب ہی عدل پر قائم تھے. صحابہ کرام کی عدالت نہیں پرکھی جاتی. یعنی جب کسی حدیث میں صحابی کا نام آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اچھا اس کا یعنی کہ اس کا عدل کیا ہے، اس کی راست بازی کیا ہے، بلکہ ڈیفینیٹ ہے کہ صحابی سچے تھے. سبحان اللہ. اور اسی طرح پیچھے ہم نے مریم علیہ السلام کے قصے میں یاد ہے پڑھا تھا
کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا، تو وہاں پر انہوں نے سچ ہی بولا. وہ پہلے گھبرائے لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہم نے سچ پر ہی قائم رہنا ہے. اور سچ پر قائم رہنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور انہوں نے ان کو پناہ دے دی. اسی طرح صحابہ میں آپ یہ دیکھیں، ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ کے نام سے مشہور ہیں. تو صحابہ کرام کا بھی خاص وصف تھا کہ وہ سچے تھے. تو جب ان سے کوئی منسوب روایت بیان کی جاتی ہے نا، تو اس میں کوئی جرح اور تعدیل نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، تو اب اپنی زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سچ کتنا ہے. اور پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تکلف ہے نا اور بناوٹ ہے، تصنع ہے، یہ بھی جھوٹ میں ہی آتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں تکلف کے مارے، وہ کہہ رہا ہے آپ کو بھوک لگی، ہم کہیں گے نہیں لگی. ٹھیک ہے. اسی طرح شادیوں کے موقع پر صرف بناوٹ کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے ہم ایسے وہ آپس میں جھوٹ بولتے ہیں. ایون یہ کہ رشتے جڑ جائیں صرف اس وجہ سے، لڑکے اور لڑکیوں میں ایسے خواص بیان کیے جاتے ہیں جو ان میں ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جھوٹ کی بنیاد پر وقتی طور پر تو انسان کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن مستقبل میں وہ اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. تو انبیاء کی یہاں پر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا، پھر ادریس علیہ السلام کے لیے. تو ہم نے اپنی زندگی میں سچ کو انشاءاللہ لانے کی کوشش کرنی ہے. سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح سے پہلے مبعوث ہوئے تھے. آپ کا مرکز تبلیغ بابل تھا. آپ کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرست تھی. آپ علم ہندسہ، حساب اور نجوم میں ماہر تھے. نیز قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا انہی کے دور میں شروع ہوا. آپ بلند پایا خطیب تھے اور ہر مسل حرامسا کا خطاب پایا. آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفت پر اتر آئے. آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے آئے، جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے. معراج کی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ تو فوت ہونے کے بعد تھی نا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، تو اسی طرح ان کو بھی آسمانوں پر اٹھا کر ان کی روح قبض کی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اٹھائے گئے نا، لیکن ان کی یہ ایک روایت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اور فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے اس کو ایک بلند کیا ہم نے اس کو مکاناً علیہ، ایک بلند جگہ پر. اور یہ جو بلند جگہ ہے نا، یہ بھی جیسے کہا کہ مرتبے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس اعتبار سے بھی کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا. اور صرف سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں جو کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، تو اس لیے آپ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے. ادروائز تو آپ کو پتہ نا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو باقی سب انبیاء یا تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا ان لوگوں کی اولاد سے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. اور سلسلہ نبوت یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں. وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پیشتر یہ سلسلہ جنوں میں تھا، یعنی نبوت جنوں میں آتی تھی. پھر چونکہ آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات تھے، تو سلسلہ نبوت جنوں سے لے کر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا. پھر یہ سلسلہ نوح اور اولاد نوح سے مختص ہوا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے. اس کے بعد یہ سلسلہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مختص ہوا. صرف نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اور یہ سارے انبیاء کا حال ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، یہ یا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وممن حملنا مع نوح، یا وہ جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد میں سے، اور اسرائیل علیہ السلام یعنی اسرائیل جو ہے نا اللہ کا بندہ ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا. ٹھیک ہے، اب یہ سارے انبیاء کا احوال بتا کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بتایا ہے کہ سلسلہ نبوت کس طرح سے چلا تھا. اور ان کی خاصیت بتائی جا رہی ہے آگے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ان پر رحمان کی آیتیں، خروا، وہ گر پڑتے تھے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وبقیہ، اور روتے ہوئے. ٹھیک ہے،
تو ان سب انبیاء پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا. یہ اپنے اپنے دور کے چنے ہوئے لوگ تھے. اور خاصیت جو آیت کے اینڈ پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آ رہا نا اذا تتلی علیہم، ان پر پڑھی جاتی، حالانکہ یہ تو خود انبیاء تھے، رسول تھے، تو یہ تو خود پڑھتے ہوں گے، ان پر تو کتابیں نازل ہوئیں. اور اسی طرح جو مشہور کتابیں ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن باقیوں پر بھی جو ہیں چھوٹے مصحف وغیرہ تو نازل ہوئے ہی. تو یہ خود پڑھتے تھے، لیکن اسی طرح ان پر جب پڑھی جاتی تھیں، یعنی جب لوگ پڑھتے تھے ان کے سامنے. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ آپ میرے سامنے یہ سورہ پڑھیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ سنتے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی آیتیں سنتے تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور چنے ہوئے لوگ تھے، اپنی خاص مقام رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کی آیتیں سنتے تو ان کے ڈر میں اور اضافہ ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے. اور قرآن کے لیے بھی آتا ہے نا کہ قرآن کی جب تلاوت کرو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے رونے کی صورت بن سکتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ تلاوت بہت اچھی ہو، اور تلاوت بھی وہی اچھی کرے گا نا جس کا دل صاف ہو، ٹھیک ہے. قاری بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک مومن قاری ہوتا ہے، ایک منافق قاری ہوتا ہے. منافق یعنی ایمان اس کے دل میں نہیں اترا ہوتا، بس وہ لوگوں میں اپنی واہ واہ کہلوانے کے لیے یا قاری مشہور ہونے کے لیے قاری بنا بیٹھا ہوتا ہے. اور ایک فاجر قاری ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور فسق و فجور کے کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو تلاوت بھی جو ہے نا مومن قاری کی اثر انداز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ کو رونا بھی آئے، آپ سجدے میں گر بھی پڑیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن سے خاص دلی تعلق ہو، ٹھیک ہے، ایک قلبی تعلق ہو. اور اللہ کی یعنی اس کلام کا ایک خاص انسان کے دل میں محبت اور مرتبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اگلا کیا درجہ ہے کہ اس میں سمجھ پیدا کی جائے. اور قرآن کا سیکھنا، اس کو سمجھنا تو ہم پر فرض کے درجے میں آتا ہے. ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ علماء کا کام ہے کہ وہ ہمیں فتوے نکال کے دے دیں اور ہم اس کو صرف وظیفے کی کتاب بنا کے پڑھتے رہیں. تو وظیفہ جب پڑھا جاتا ہے یا تو پھر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جیسے یاسین صورت آج میں نے 72 دفعہ پڑھنی ہے، یا یہ کہ آج میں نے پورا قرآن پڑھ دینا ہے، یا 3 دن میں شبینہ کر لینا، یا یہ سو اون. تو اس سے کیا رونا آتا ہے آپ کو کبھی؟ وہ تو بس ایک دھن لگی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اتنا ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ایک قلبی تعلق ہے وہ نہیں بن پاتا، وہ اہل القرآن کے اندر ہی ہوتا ہے وہ تعلق. اور وہ اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ جو اس قرآن سے ایک تعلق خاطر، ایک خاص تعلق رکھتے ہیں کہ میرے رب کا، میرے خالق کا کلام ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے. اور وہ اس کوشش میں لگے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس پر تکبر نہیں کرتے کہ دیکھو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، میرا تو علم اتنا بڑا ہوا ہے، بلکہ وہ اور ڈرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو قرآن کو بہترین طور پر سمجھنے والے ہوں، اور ہم بھی جب اس کلام الہی کو پڑھیں تو ہماری آنکھیں بہہ پڑیں. اور اس پر جو ہے نا یہ آیت سجدہ بھی ہے، علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنے چاہیے تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ان سے ایک طرح کی مشابہت حاصل ہو جائے. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، تو جانشین ہوئے، پیچھے آئے ان کے بعد، خلفن ایسے ناخلف جانشین، اضاعوا انہوں نے ضائع کر دی، الصلاۃ نماز کو، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، الشہواتی شہوات یعنی خواہشات کی، فسوف تو ان قریب، یلقون وہ جا ملیں گے، غین گمراہی کو یا عذاب کو. گمراہی کہہ کر دراصل گمراہی کا انجام مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے انبیاء کا احوال بتایا گیا، ان کی خاصیتیں بتائی گئیں، ان کا چنا جانا بتایا گیا. اب بالکل دوسرا جو گروپ ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان انبیاء کے بعد، جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی سچائی صداقت مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب کوئی حدیث کا راوی جو ہے وہ تابعین میں سے ہے یا تبع تابعین میں سے، تو ہم ان کی سچائی کو جانچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا عدل چیک کیا جا رہا ہوتا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ایک پیشین گوئی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 60 سال بعد تک اس بات کو کہا نا، یعنی اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ آہستہ آہستہ ان میں یہ چیزیں خرافات آ جائیں گی، اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو بات کی کہ ادا الصلاۃ، نماز ایک اتنا اہم رکن ہے کہ وہی انہوں نے ضائع کر دی، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے اللہ سے تعلق کی بات ہو رہی تھی نا، تو نماز بھی کیا کرتی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھتی ہے۔ جو قرآن کی تلاوت ہے اور قرآن حفظ کیا جاتا ہے نا، یہ بھی دراصل نماز میں پڑھنے کے لیے حفظ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ تلاوت نماز میں کرتے ہیں اور پھر آپ کو رونا آتا ہے، ویسے عام حالات میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب نماز ہی ضائع کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے تعلق ہی منقطع ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اور اسی لیے علماء تو کہتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کیا جائے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن اب کیسے آرام سے لوگ نماز چھوڑتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے بیچ ہی رہتے ہیں، ہم انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ دل چاہے جتنا بھی پریشان ہو۔ تو نماز کو تو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی کتاب و سنت میں بار بار تاکید آئی ہے، یہاں تک کہ نماز تو نہ تو مریض کو معاف ہو سکتی ہے، نہ سفر میں، نہ میدان جنگ کے مختلف اوقات میں، بلکہ رخصتیں دے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت نے رخصتیں تو دی ہیں لیکن نماز کو کسی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ جو نعوذ باللہ لوگ کفارہ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں کہ سال کے اس خاص دن میں نماز پڑھ لو تو 24 یعنی کہ پورے 12 مہینوں کی نماز کی معافی ہو جائے گی، ایسا بھی ہمیں کوئی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کو تو کسی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کی قضا صرف یہ ہے کہ اگر آپ سوئے رہ گئے یا کوئی آپ سے نماز گزر گئی تو اس کو پڑھ لیا جائے، اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ 10 دن بعد پڑھیں، یا یہ نہیں، وہ جب آپ وہ یاد آ گئی، جب آپ سو کے اٹھ گئے تو وہ آپ نماز اس کو مکمل کر لیں، اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ خلف اضاء الصلاۃ، یہ جو جانشین تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ نمازوں کو ضائع کیا۔ ضائع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ مردوں کے لیے کیا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو مسجد میں نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ یعنی مرد کی نماز مسجد میں ہی ہوگی، کیونکہ نماز کو قائم کرنا ہے، قائم کرنے کا حکم بار بار قرآن میں آتا ہے، تو قیام تو ممکن ہی نہیں ہے، مرد کی نماز کے لیے شرط ہے مسجد کے قیام کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس سے فرض ساقط ہوتا ہے، لیکن جو نماز کے اصل فوائد اور وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ اس کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اب جماعت کی نماز کو تو ایسے ہی عام ہی سمجھ لیا گیا ہے، جو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اس کو ہی لوگ نمازی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اول تو لوگ گھر میں بھی نہیں نماز پڑھ رہے ہوتے، کتنے ہی ایسے ہیں، یا اپنے جاب کی جگہوں پر بھی۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم وہ یاد آ رہا ہے نا کہ آپ نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی تکبیر کہے اور میں مسجد میں نماز کے لیے نہ آنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اور اللہ رحم فرمائے، اسی طرح فجر اور عشاء کی نمازیں منافق پر بڑی بھاری پڑتی ہیں، وہ نہیں نکلتا نماز کے لیے نا۔ تو چاہے لوگ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہوں، لیکن نمازوں کا ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں ان کو قائم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عورتوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا خشوع سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، خشوع کا یعنی کہ سکوت۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، بچے نماز پڑھتے ہوئے ہل رہے ہوتے ہیں، بھئی قرآن یاد کرتے ہوئے ہلنا چلو الاؤ ہے، نماز میں ہلنا الاؤ نہیں ہے۔ وہ ہلتے ہلتے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی کوئی چیز ہلاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ ہم اپنی نماز بھی دیکھیں، نماز میں کتنے ہی بے جا خیالات آ رہے ہوتے ہیں، خواہ ہم جسمانی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو بھی جائیں، لیکن روحانی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا تھا نا کہ سلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، اس کو لوٹا دیا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ نماز پڑھو، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ اس نے نماز کے ارکان کا حق ادا نہیں کیا۔ رکوع میں گیا تو جھکا ہی نہیں، ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا تو ابھی سر پوری طرح سے سارے ساتوں ہڈیوں پہ سجدہ ہوا بھی نہیں تھا کہ اٹھ گیا، اور اٹھ کے بیٹھ کے دوسرا سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نماز میں کوئی سکون اور خشوع ہی نہیں، تو خشوع جو ہے نا وہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے نمازوں پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ وہ نمازیں نہ پڑھنے والے تھے، بلکہ آ رہا ہے انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو جماعت سے ادا نہیں کیا، بر وقت نہیں پڑھا، سستی بے دلی سے پڑھا، بغیر سوچے سمجھے چند ٹھونگے مار لیں، اور اسی طرح بلا عذر دو دو نمازوں کو اکٹھا کیا۔ ایمان سے لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں دو نمازیں اکٹھی کر سکتا ہوں، بھائی کوئی عذر بھی تو دو، کیسے تم ہر وقت ہی دو نمازیں اکٹھی کر سکتے ہو؟ پھر کوئی حدیث سنی ہوئی ہوتی ہے کسی صحابی سے یا کسی، تو وہی پیش کر دیتے ہیں، یا اللہ رحم فرما دے، کیونکہ انسان حجتیں تو نکال لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے دے۔ پھر اس کے بعد ان کا دوسرا حال کیا تھا کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی۔ دیکھیں جب انسان اللہ سے بے تعلق ہو گیا، وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ایک ریچول کی طرح، اس کو نہیں پتا وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی زندگی میں پھر وہ خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، یعنی خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے، اور شیطان یہی تو چاہتا ہے، تو پھر ایسا شخص کے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو وہ غی کو جا ملے گا، یعنی پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے لیے گمراہی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک اور بعض لوگوں نے اس کا یوں ترجمہ کیا ہے کہ غیّہ کا مطلب گمراہی کا انجام، یعنی گمراہی بول کے گمراہی کا انجام بیان مراد لیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ غی دوزخ میں ایک وادی یا نالہ ہے جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ بہے گا، اور اس میں زانی، شراب خور، سود خور اور ماں باپ کو ستانے والے ڈالے جائیں گے، اور نمازیں ضائع کرنے والے بھی اسی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ تو یہاں پر رک کر ہم ذرا سوچیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھرانوں تک جاتی ہے، تو اگر ہمارے اپنے ہی گھر میں کوئی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اور دل واقعی اٹھتا ہے جب جب بچے یا مرد جو ہیں وہ نمازوں کے لیے مسجد نہیں جاتے ہیں، تو جس حد تک ہم سے بن پڑے لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سکون بھی اتار دیا نا، الا من تاب، مگر جو کوئی توبہ کر لے، و آمن، اور ایمان لے، و عمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنت، وہ داخل ہوں گے جنت میں، داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہو سکتی ہے، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، جو بھی پچھلے گناہ ہو گئے ان سے توبہ کی، اور ایمان کی تجدید کی، اور پھر اچھے عمل کیے، ٹھیک ہے، پھر انسان اچھائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ سیئات بھی اس کی حسنات میں پلٹ دی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر چونکہ پچھلی والی آیت میں کہا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو اس میں یہ دیکھیں کہ نمازوں کو ضائع کرنے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگنے والا بندہ ایماندار نہیں رہتا، جیسے میں نے بتایا نا کہ سچائی اور ایمان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں رہتے، اسی طرح بے نمازی بھی ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پھر توبہ کرے، رجوع کرے اور ایمان لائے، اور پھر اعمال صالح بجا لائے، تو پھر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آیا کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اور یہاں پر ابھی یہ والا بات رہ گئی، وہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اوپر والی آیت میں کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ دونوں نا لنک کرتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شہوات کے چکروں میں ہی نا ہم نمازوں کو ڈیلے کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے نہیں ہیں۔ مثلا شہوات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، کھانا پینا اتنا زیادہ ہے دعوتوں میں، اتنا سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں عورتیں ہیں، سچے دل سے بتائیں کہ دعوتوں میں آپ لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، اول تو تیاری میں ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اتنی بے شمار ڈشز ہوتی ہیں، ان کو کھا کھا کے پھر انسان اٹھ کے ٹائم پہ کہاں نماز پڑھتا ہے، پھر اتنا ٹائم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اچھا چلو اگلی کے ساتھ ملا لوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شادیوں پہ آپ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، دلہن پہ تو لگتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے نا، اس کو تو میرا خیال ہے معافی دے دی گئی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک خاتون نے میک اپ کیا ہوا تھا، تو اس کے خامند نے نکاح والے دن اس کو کہا کہ بھئی تم نے اگر میرے لیے نماز تو پڑھو اٹھ کے، یہ میک اپ کے چکروں میں تم بیٹھی ہوئی ہو تو میرے لیے کیا ہے نا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ تو اسی طرح یا پھر جنسی خواہش، بعض اوقات جائز تعلق جو ہوتے ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بڑی نمازی لڑکیاں
شادی کے بعد یا تو احکامات پتہ نہیں ہوتے، یا پھر وہ جنسی خواہش میں اتنا پڑ جانا کہ نمازوں کو ڈیلے کر دینا، یا خامند کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت کو پیچھے کر دینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور اسی طرح بعض اوقات کچھ ایڈکشنز ایسی ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے تو نماز گزر گئی. میں صرف شراب وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، شراب میں تو ہوتا ہے نا کہ ہوش ہی نہ رہی، لیکن اور بھی آج کل ایسی ایڈکشنز آ گئی ہیں. موویز ہیں، گیمز ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی گیمز ہوتی ہیں، آدھے آدھے انچ کی اسکرین ہوتی ہے، بچے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں وہ بٹے نماز پڑھ لی، اور اگر اٹھتے بھی ہیں تو 2-4 ٹھونگے مار کے جلدی سے واپس پھر اسی جگہ پر ہوتے ہیں. تو یہ شہوات ہیں جن پر ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں تو انہیں وہ جنت میں ڈالے جائیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو ان کے پچھلے والے نیک اعمال تھے وہ بھی ثابت رکھے جائیں گے، اور وہ ایسی جنتوں میں ڈالے جائیں گے جن کے لیے فرمایا جناتی عدن اللاتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کہ ایسے باغات ہیں جو ہمیشگی کے ہیں، وہ جو رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بالغیب، غیب کے ساتھ. انہو بے شک وہ کانا ہے وعدہ، اس کا وعدہ ماتیہ، آنے والا. اللہ تعالیٰ نے رحمان نے اپنے بندوں سے ان جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، اور غیب کے ساتھ. یہ وہ جنتیں ہیں جس کو انہیں کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کا، اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ جو غیب کے وعدے ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کریں گے، اس کا وعدہ ضرور پیش آ کے رہے گا، یہ ضرور پورا ہوگا. اور وہ جنتیں ایسی ہیں جن میں لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، الا سلامہ، مگر سلامتی ہی سلامتی، سلام ہی سلام سنیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے ہوگا ان کا رزق، فیہا اس میں، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام. رزق ان کا صبح و شام ملے گا. صبح و شام کے علاوہ اب یہ نہیں کہ صرف ان کا رزق ہی ہوگا، اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں، اور باقی اوقات میں جیسے وہاں پہ پھل اور ہر طرح کی جو چیز وہ وہاں پر چاہیں گے ان کو عطا کی جائے گی. اور وہ اس میں لغو بات نہیں سنیں گے. لغو سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی جھوٹی بات، چغلی، غیبت، تمسخر، فتنہ فساد، شرارت، بے معنی بات، گندی شہوانیت کی بات، گالی گلوچ، سب اس میں شامل ہے. اور یہ وہ چیزیں نا جو دنیا میں ایک مومن کو کتنا تنگ کرتی ہیں. یعنی آپ جب لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ آگے سے کوئی آپ کو تانا مار دیتا ہے تو آپ کو کتنا دل غمگین ہوتا ہے نا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو یاد کیا کریں کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما. اسی طرح اتنی زیادہ یہ غیبت اور چغلی پھیلتی جا رہی ہے کہ آپ کسی رشتہ دار کو کچھ عرصے بعد صلہ رحمی کے چکر میں فون کر بیٹھتے ہیں، اور وہ آگے سے ایسی بات کرتا ہے کہ آپ چین بچین ہوتے ہیں کہ اب یہ چپ کیوں نہیں کر رہا اور کیا آگے میں اس کو کہوں. اور اسی طرح بعض اوقات اپنے ہی بچوں کو روکنا پڑتا ہے اگر وہ باہر کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس میں کوئی اور بیچ میں اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. تو حقیقتاً لغو سے جو ہے نا انسان بڑا بیزار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جنت میں ایسا کوئی لغو نہیں ہوگا. تو دنیا، اور دیکھیں جنت میں پھر کون ڈالا جائے گا؟ وہ جو اس دنیا میں لغو سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، خود بھی نہ لغو میں پڑے، اور جو پڑے میں ان سے بھی بچیں یا ان کو بھی نکالیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پر بس سلامتی ہی سلامتی ہوگی کہ اہل جنت آپس میں پیار، محبت اور خلوص سے رہیں گے، ایک ایسے معاشرے میں جو معاشرتی عیوب و نقائص سے پاک ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. اور وہاں پر ان کو ان کا رزق صبح و شام دیا جائے گا. اور رزق سے مراد روحانی غذائیں بھی ہو سکتا ہے، تسبیح و تحلیل میں، اذکار میں، ہر طرف وہ ہر وقت وہ ہوں گے. تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے، نورثو ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کانا تقیہ جو متقی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جنت کا وارث کون ہوگا؟ جو ہمارے متقی لوگ ہوں گے. اور سیدنا آدم علیہ السلام کا اصل مسکن تو جنت ہی تھا، لیکن اس کی وارث آدم علیہ السلام کی صرف وہ اولاد ہوگی جس نے یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گزاری ہوگی اور کفر شرک سے بچتے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وراثت ہوتی ہے نا کہ ساری اولاد کو دی جاتی ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں نا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح ہیں تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد. اور آدم علیہ السلام، یہاں پر وراثت کا ذکر آیا نا، نورثو ہم وارث بنا دیں گے.
تو آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے، اور اب ہم نے وہ وراثت کما کے حاصل کرنی ہے، دنیا میں کمائی کر کے. تو لیکن جو کافر ہو جائے گا اس کے لیے اللہ کے ایسے نافرمانوں اور مشرکوں کے لیے جنت کا داخلہ تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے لوگوں پر حرام کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اس کا وارث بنائیں گے، من کانا تقیہ، جو ان میں سے متقی ہوگا. ٹھیک ہے، اور تقویٰ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کو ایک بامقصد زندگی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. ابھی جیسے لغو کی بات ہو رہی تھی نا، دنیا میں لغو بیکار اتنا پھیل گیا ہے نا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اپنے ڈیوائس پہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں لیکن کہاں کبھی کبھار کہاں پہنچ جاتے ہیں نا، اور اس میں پڑھ کے وقت بھی ضائع، صلاحیت بھی، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ سارا کچھ ہی اس میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر ان چیزوں میں نہیں پڑتا، اس کی زندگی بڑی بامقصد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو زندگی کو بامقصد کرنا ہے اور لغو سے بچنا ہے، یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے صبر کے ساتھ. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر کے. یہ جو آپ کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں نا 1 گھنٹے کے لیے، اس کو چھوٹا نہ سمجھا کریں. اور شیطان اگر آپ کو بار بار اٹھائے، کیونکہ میں تو نہیں آپ کو دیکھ سکتی نا، اگر وہ آپ کو اٹھائے کہ نہیں چلو ٹیچر کون سا دیکھ رہی ہیں، اٹھ کے ذرا ادھر ادھر گھوم پھر آؤ، تو گھوم پھر کے جو علم حاصل کریں گے نا آپ، وہ آپ کو وقت پہ فائدہ نہیں دے گا، وہ آپ کو تقویٰ پر نہیں رکھے گا. لیکن اگر آپ بیٹھ کے تقویٰ کو سیکھیں گے نا کہ تقویٰ ہے کیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے وقت کام بھی آئے گا. صحابہ کرام پتہ ہے کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ وہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ ٹس سے، یعنی کہ جب وہ سیکھ رہے ہیں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے کہ پرندوں کو پتہ ہی نہیں تھا چلتا یہ پتھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے وہ خاموشی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، وحی کو سنتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ادھر تلاوت چل رہی ہوتی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. بعض اوقات تو تلاوت ایسے ہی چلا دی جاتی ہے بعض جگہوں پر نا، یعنی کہ ٹی وی کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ تلاوت قرآن سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چاہے اس میں بے شمار لغو بھر دو. اسی طرح کسی محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں وہاں پہ محفل میں کیا غیر شرعی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح گھروں میں ہم تلاوت برکت حاصل کرنے کے لیے آن کر دیتے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں قاری کیا کہہ رہا ہے اور کدھر سے گزر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ من کانا تقیہ، تقویٰ کو پھر نا بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق خاص قائم کرنا پڑتا ہے. شیطان نہیں قائم کرنے دے گا، وہ آپ کو کہے گا تمہارے پاس بہت کام ہے، یہاں پہ گھنٹہ بیٹھو گی ٹک کے تو وہ برتن بھی دھونے والے رہ جائیں گے، فلاں بھی رہ جائے گا، تم بس ایسے ہی چلتے پھرتے ہی سن لو، وہ خیر ہے کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ نے اس کو وقت دینا، اور جب آپ اس کو اہمیت دیں گے نا تو ہی آپ دوسروں کو کہہ سکیں گے کہ مجھے اسے اہمیت دینی ہے، میرا یہ 1 گھنٹہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے اس میں. ٹھیک ہے، یہ جب آپ خود فوکس ہو جائیں گے نا قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، جب آپ اہل القرآن بننے کی کوشش کریں گے تو ہی آپ دوسروں کو اس کی اہمیت بتا سکیں گے کہ بھئی میں نے تمہارا سارے دن کام کرنے، لیکن یہ والے گھنٹے کا ٹائم میں نے تمہیں نہیں دینا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ کے ازواج ہو سکتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کام، یہ وقت آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ تقویٰ عطا فرما دے. اور پھر جب انسان اس طرح علم حاصل کرتا ہے نا تو اعمال کے فضائل اور برے اعمال کی جو مصیبتیں ہیں وہ اس کو یاد رہتی ہیں. پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے ذہن میں گونجتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی نماز کو اچھا بنانا ہے، کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والی ہے. اسی طرح جب وہ کسی برائی کی طرف جاتا ہے تو یہ تقویٰ ہی اسے بچاتا ہے کہ نہیں، مجھے اس میں نہیں پڑھنا ہے، اس لغو میں نہیں پڑھنا ہے، یہ میری آخرت کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں ہم اترا کرتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لہو اس کے لیے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا اور تیرا رب ہرگز بھولنے والا نہیں ہے. اب بیچ میں یہ ایک بات آ گئی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یعنی فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے.
تو اس کی تفسیر اور شان نزول کے لیے یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تم ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہو اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھولی ہوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو حرام کی وہ حرام ہے، اور جس سے سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے، لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی قبول کر لو کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے روکا ہے ان کی احانت نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے تم سے درگزر کیا ہے بھول کی بنا پر نہیں، لہٰذا تم ان میں چھان پھٹک نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اچھا اسی میں یہ جو شان نزول ہے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ کی طرف سے حالات کے مطابق احکام و ہدایت کی شدید ضرورت تھی، تو جب کافی دیر بعد جبریل علیہ السلام متعلقہ ہدایات اور احکامات لے کر آئے تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے بات بیان کی، تو اس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہم کوئی با اختیار شخصیت نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے بندے ہیں، جب ہمیں حکم ملے تبھی آ سکتے ہیں، اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے رب السماوات والارض، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو، واستبر، اور جمے رہو۔ اس میں روٹ ورڈ تو صاد با را ہی ہے، لیکن تو کے اضافے سے مطلب یہ ہے خالی صبر نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ، یعنی اپنی جگہ پر جمے رہو، لعبادتی ہی، اس کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیچھے جیسے بتایا کہ جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، تو انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اسی کی عبادت کرے اور اس کی عبادت پر جمع رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ساری میں بات کری تھی نا، تو انسان کے دل میں یہ آتا ہے کب تک میں برداشت کروں، کب تک میں صبر کروں، ہوتا ہے نا۔ ایک کوئی عورت ہوتی ہے وہ 10-15 سال اپنے خاوند کے ساتھ بڑی خوشی سے رہ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رحم کرے پھر وہ شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ نہیں تم نے اتنے سال صبر کر لیا، دیکھو یہ بندہ بدلنے والا ہی نہیں ہے، یا اور کوئی بھی تنگی انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہماری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی تو ہم پھر شکوہ کر بیٹھتے ہیں اللہ کب، تو فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِی، جمے رہو، موت تک اس پہ تو جمے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، یعنی کہ اللہ کے حکم کو ماننے پر، یہ بھی عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم جانتے ہو اس کے نام کا کوئی اور، یعنی اللہ کے جیسا کوئی ہے؟ یعنی اگر انسان کہے کہ نہیں ہم نہیں اللہ کی عبادت کرتے، ہماری بس ہو گئی، تو پھر کہاں جانے والے ہو؟ اللہ کی طرح کوئی ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں صبر و استقلال اور ثابت قدمی سے انسان برداشت کرے، اس کے احکامات کو پورے استقلال کے ساتھ بجا لاتا رہے، اور اگر ہم اللہ سے ہٹیں، اللہ سے پیچھے جائیں، اللہ سے اعراض کریں تو کون ہے ہمارا؟ کوئی بھی تو نہیں ہے، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ولی ہے، بلکہ اللہ کو ہی ہم اپنے خلاف کر کے اپنی ہی عاقبت خراب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی دوسری چیز یا ہستی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کا نام ہے جو خالق و مالک ارض و سماوات ہے، کوئی دوسرا اس کا ہم نام نہیں، اور اسی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں، اور سبھی اسی کی ساری صفات ہیں، کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرح کی صفات پائی جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اپنے سے خاص تعلق خاطر قائم کر لیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس کلام سے جڑ جائیں، ایمان میں آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ اس کے مطابق اعمال پر استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ فرما دے۔ اب انہی آیات کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا ہے، آپ اگر تو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن بعد میں جب ویڈیو آئے گی نا تو اس میں آپ تلاوت ضرور سن لیجئے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.